اور ساتھ میں ان کے آنکھوں پر بھی ایک پردہ ہم نے رکھ دیا، یعنی آنکھ بھی نہ دیکھے اسے بھی اندھا کر دیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، چنانچہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ یاسین کی یہ آیت ہے، خاص کر کے تو مکے کے جو مشرک ہیں، جو ہمارے نبی کو اچھی طرح جانتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن انکار ہی کرتے رہے، غفلت میں رہے، کبھی سوچا بھی نہیں کہ آپ کی بات صحیح ہو سکتی، بس جھٹلاتے رہے، تکلیف دیتے رہے۔ انہیں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے ان کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو غفلت میں زندگی گزارتا ہے، جس کو اپنے ایمان کی سیدھے راستے پر چلنے کی فکر نہیں ہوتی ہے، اللہ بھی اسے ایک دم محروم کرتا ہے۔ ایک مثال دے کے اللہ نے سمجھایا، ہم نے ایسے لوگوں کے آگے بھی دیوار قائم کرتے ہیں، دیوار کا تو دیوار بننا نہیں ہے، نہ وہ آگے سے کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں، نہ پیچھے سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، چاروں طرف سے اچھی بات ان کے دل تک پہنچے، یہ سب اللہ جو ہے ان کو محروم کر دیتا ہے۔ کوئی چیز ہدایت کی، کوئی صحیح بات ان تک نہیں پہنچ سکتی جو غفلت میں ہے اور جو کوشش نہیں کرتے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ جو بار بار کہا جاتا ہے، ایمان اور ہدایت بہت بڑی دولت ہے۔ ہدایت اس پوزیشن میں اگر کوئی پڑ جائے تو اسے کیسے ہدایت مل سکتی؟ ایک آدمی ہے، سامنے سے بھی راستہ بند ہے، پیچھے سے بھی راستہ بند ہے، آنکھ بھی اندھی ہو گئی ہے، کان بھی بہرے ہیں، وہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اور وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ چاروں طرف سے مقید ہے، اور پھر ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بدی سامنے سے کوئی چیز گزرتی ہے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس کی شان نزول میں وہ قصہ بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر جب مدینہ جا رہے تھے، پہلے ہی سے آپ نے اعلان کر دیا تھا تو بہت سارے صحابہ مدینہ چلے گئے تھے، اور مکے والوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اللہ کے نبی کبھی نہ کبھی جائیں گے۔ تو لوگوں نے ایک میٹنگ ڈالی، سارے بڑے بڑے لوگ آ گئے اور یہ کہا کہ ان کو جانے نہیں دینا، ان کا کام پورا کرنا ہے، ان کو جان سے مارنا ہے، ہر ایک آدمی مشورہ دے، کیسے کریں گے؟ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مشورے دیے، آخر میں اس میٹنگ میں شیطان بھی ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ کوئی بھی رائے دے رہا اوپینین، وہ فوراً کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ ابو جہل بھی تھا اس میں، اس نے ایک ایڈوائز دیا، ایک رائے دی۔ وہ کیا؟ ہر کٹمب سے ایک جوان آدمی کو لے گئے، جتنے بھی مکے میں بڑے خاندان ہیں، ہر گھرانے سے ایک جوان، اور اس کو تلوار دیں گے، سارے لوگ کود پڑنا ہے، ٹوٹ کے ایک ساتھ مل کر کے اللہ کے نبی کو ماریں گے۔ اللہ کے نبی کی جان بھی چلی جائے گی، اور سارے خاندان مل کر یہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، بعد میں کوئی رسک بھی نہیں رہے گا۔ یہ رائے جیسے ہی آئے، وہ جو شیطان اس نے کہا کہ یہ سب سے بیسٹ رائے، چنانچہ طے ہو گیا، اور ایک رات انہوں نے کہا کہ آج رات ہم جا کر کھڑے ہو جائیں گے، جیسے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر سے باہر نکلے، سب مل کر کے حکم آ گیا، سب لوگ تلوار لے کر کھڑے ہوئے۔ ایک تو اس آیت میں تو اللہ نے ہدایت کی بات کی ہے کہ جب آدمی غفلت کا شکار ہوتا ہے تو اسے آگے پیچھے دیکھنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہتا، اسی غلط چیزوں کو، واہیات کو جو وہ صحیح سمجھ رہا ہے، اسی میں اس کی زندگی گزر
گئے، سزا کے مستحق ہو گئے، کس کس کو اللہ نے دنیا میں بھی سزا دی، کون کامیاب ہوئے، کیوں کامیاب ہوئے، آدمی یہ بھی سوچے تو اسے ہدایت مل سکتی ہے، لیکن چونکہ پیچھے دیوار ہے نہیں دیکھ سکتا۔ سامنے آج دنیا کی کیا حالت ہے، اللہ کا کیا ارشاد، یہ سب بھی غور نہیں کرتا، نہ پاسٹ کا خیال ہے نہ فیوچر کا خیال ہے، جس میں وہ لگا ہوا اسی کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ آج کل سب کی حالت ہے، کوئی چیز اسے نظر نہیں آتی۔ اب یہاں ظاہری اللہ نے جو ان کو اندھا کر دیا، وہ حقائق نہیں دیکھ سکتے تھے، سب کھڑے ہوئے تھے تلوار لے کر۔ اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت علی سے کہا کہ ایک چادر جو اللہ کے نبی اکثر اوڑھ کر سویا کرتے تھے، اس چادر کو اوڑھنے کے لیے کہا، اور یہ خوشخبری بھی دی کہ تم اس چادر کو اوڑھ کر میری جگہ پر سو جاؤ گے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے۔ ہر آدمی بھروسہ نہیں کر سکتا، وہ تو حضرت علی تھے، کسی کو مارنے کے لیے گھر کے سامنے سارے لوگ تلوار لے کر کھڑے ہوئے، وہ یہ کہے کسی اور کو کہ تم میری جگہ پر سو جا، میں پیچھے سے چپکے سے نکل جاتا ہوں، لیکن یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے تو وہ بھروسہ کرے گا۔ لیکن وہ حضرت علی تھے، اللہ نے ان کو وہ ایمان کی دولت سے نوازا، وہ اللہ کے نبی کا وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ یہ لوگ جھانک کر دیکھ رہے تھے تو سو رہے ہیں، تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ساری رات گزر گئی، اور رات کے ایک حصے میں اللہ کے نبی ان سب کے سامنے سے گزرے، اور مٹی لے کر کے ان کے سروں پر تھوڑا تھوڑا ڈال کر بھی گزرے۔ ایک آدمی سامنے سے جا رہا ہے اور سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کوئی چیز نہ دکھانا چاہے، اللہ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے، وہ کوئی بھی ہو اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ آدمی کس روح پہ جاتا ہے۔ آج ایک اتفاق سے کلکتے میں آج ایک ڈیبیٹ ہوا، اور اس کا نام ہی ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ۔ یہ موضوع کیا اللہ ہے، یہ عنوان تھا موضوع۔ اس پر ایک آدمی جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں ہے، اس نے اپنی بات کہی ہے، اور ایک مولانا جو نہیں اللہ ہے، دونوں میں آپس میں بات چیت ہوئی، تقریباً 1 گھنٹہ 50 منٹ تک، صبح 11 بجے سے شروع ہوا تھا اور 1 بجے تک وہ چلتا رہا دونوں میں۔ جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نہیں ہے، وہ کون ہے؟ میں پہلے بھی بتایا ہوں، وہ جاوید اختر ہے۔ اس کے دادا جو ہے فضل حق خیر آبادی مولانا، جنگ آزادی میں بڑے آگے تھے، بڑے اور بڑے عالم گزرے، صحیح معنی میں وہ اللہ والے گزرے، فضل حق خیر آبادی، یہ ان کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا کیا، اسے اردو اچھی پڑھا سیکھا، سب کچھ اردو زبان جاننے کے بعد کام کیا کیا اس نے، فلموں میں گانے لکھنا، فلموں کے اسٹوری لکھنا، ڈائلاگ لکھنا، شعلے جو ہے اسی کا لکھا ہوا، وہ اس کا پارٹنر سلمان کا باپ۔ راستہ دوسرا اختیار کیا، اللہ نے چاروں طرف سے، ہوتا ہے نا چاروں طرف سے دیوار، آنکھ کو اندھا کر دیا۔ آج اس کی یہ پوزیشن ہے، وہ کہتا ہے عالم اعلان کہ اللہ نہیں ہے، میں نے اسلام چھوڑ دیا، میں ملحد ہوں، ایتھیسٹ، میں نہیں مانتا۔ وہ ہر چیز میں اسے اللہ نظر ہی نہیں آتا ہے کسی بھی چیز۔ اتنے بڑے خاندان سے آیا، کیا فائدہ ہوا؟ اس غفلت کی وجہ سے، اس غلط راستے کی وجہ سے آج ایمان سے محروم ہے، اور کھلا اعلان کر رہا ہے۔ اور دونوں میں، اور جو آگے سے ہے مولانا شمائل ندوی ان کا نام ہے، ہمارے جہاں سے اسی مدرسے سے وہ بھی پڑھے ہیں، وہاں کے بعد ان کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ ملیشیا سے PhD کر رہے ہیں، اسلام ابھی بھی چل رہا ہے ان کا دوران طالب علم۔ وہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت بیان کرتے ہیں، اللہ کو ثابت کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، آج ہی ہے وہ، آپ کو سوشل میڈیا میں ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ کے نام سے، اس کو آپ دیکھیں گے
تھوڑا کلکتے میں ہو رہا ہے، لیکن اس میٹنگ کے لیے، اسے سننے کے لیے کچھ لوگ امریکہ سے آئے. میں جانتا ہوں وہ لوگ امریکہ میں سے تھے، امریکہ میں ہی رہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا موضوع ہے، بات بڑے بڑے لوگ دور دور سے وہاں پر آئے تھے، باقاعدہ ہوا ہے. آج ہم جو ہے پیسے کمانے کے لیے امریکہ جاتے ہیں، لیکن جن کو اسلام سمجھ میں آتا ہے، جو اللہ کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، مزید جاننے کے لیے، اس کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھنے کے لیے آدمی اپنے سب کچھ قربان کر سکتا ہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ تاجر تھے، دین کے لیے سارا سب کچھ انہوں نے خرچ کر دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی تاجر تھی مکے کی، سارا سب کچھ دین کے لیے لگا دیا. حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک پیشن بن جاتا ہے، اس سے بڑا انٹرسٹنگ کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے. جب کسی کو تھوڑا بہت دین سمجھ میں آنے لگے، وہ جو سامنے کی دیوار ہے وہ ہٹنے لگے جب، اور کچھ اللہ کے بارے میں بندہ جاننا شروع ہو، اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑا ٹاپک ہوئی، وہ اپنا پیسہ بھی لگائے گا، اپنا وقت بھی لگائے گا، سب کچھ لگائے گا، لیکن جو محروم ہے وہ کچھ نہیں دے پائے گا. اب اسی اندھے پن کے اندر، اسی گمراہی کے اندر ساری زندگی گزر جائے گی، کسی سے کچھ وہ سیکھ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو ہمیشہ سیکھتے رہنے کی توفیق دے. جہاں موقع ملے، ایسی مجلس جہاں لگے کہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، ضرور بیٹھنا چاہیے.